السلام علیکم، ویلکم ٹو رانا مینٹور۔ میرا نام ہے آصف علی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ممتاز شخصیت کے بارے میں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور انہوں نے اپنے علمی، عملی اور روحانی خدمات سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ میری مراد ممتاز صوفی بزرگ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں۔ آپ یکم رمضان المبارک 1275 ہجری بمطابق 1859 بروز پیر گولڈرا شریف ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام سید نذیر الدین شاہ صاحب تھا، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام معصومہ موصوفہ بنت پیر سید بہادر شاہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 وسطوں سے سیدنا شیخ غلام عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اور 36 وسطوں سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا نام پیر سیدنا غلام محی الدین گیلانی تھا، اور ان کو پیار سے آپ بابو جی بلایا کرتے تھے۔ بابو جی کے 2 صاحبزادے تھے، ایک پیر سید غلام معین الدین شاہ اور دوسرے پیر سید عبدالحق شاہ۔ پیر سید غلام معین الدین شاہ کے صاحبزادگان پیر نصیر الدین نصیر، پیر غلام جلال الدین شاہ اور پیر حسام الدین شاہ ہیں، جبکہ پیر عبدالحق شاہ کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک پیر غلام معین الحق شاہ اور دوسرے پیر غلام قطب الحق شاہ۔ پیر مہر علی شاہ نے صرف 4 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کر دیا، اور ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ کو خانقاہ کی درسگاہ میں اردو، فارسی وغیرہ کی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ حافظے کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید کا سبق روزانہ آپ حفظ کر کے سنایا کرتے تھے۔ جب قرآن کریم کا ناظرہ مکمل ہوا تو آپ کو قرآن مجید حفظ ہو چکا تھا۔ عربی، فارسی اور صرف و نحو کی تعلیم مولانا محی الدین سے حاصل کی۔ آپ نے قافیہ تک اپنے استاد سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مزید تعلیم کی۔ یہ ان ہستیوں میں سے ہیں، ان علماء راسخین میں سے ہیں، ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے انگریز کے سامنے اپنا سر خم نہیں کیا اور اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ دین کے نشر و اشاعت کے لیے بھرپور کوششیں کرتے رہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت تھی وہ جامع شخصیت تھی، ہمہ جہت شخصیت تھی۔ علوم ظاہری کی بات کی جائے، علوم باطنی کی بات کی جائے تو آپ اپنی مثال آپ۔ یہ حسن ابدال کے نواح میں موضوع بھوئی کے مولانا محمد شفیع قریشی کی درسگاہ میں داخل ہوئے، اور 2-2.5 سال میں رسائل متق میں سے کتبی تک، نحو اور اصول کے درمیانی اسباق تک تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے آپ نے انگا خوشاب کا سفر اختیار کیا اور وہاں پر مولانا حافظ سلطان محمود سے تعلیم حاصل کی۔ سرزمین عرب میں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پر ہمارا مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، روضہ رسول ہے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو اسی طرح جہاں پر اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، جہاں پر یہ شخصیات سکونت پذیر ہوتی ہیں، وہ جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ تو یہ تو اللہ اس کے رسول کا رستہ دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دنیا ایسے لیے آتی ہے خیر حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے دور طالب علمی سے ریاضت و مجاہدات کو اپنا معمول بنا لیا تھا، چنانچہ دوران تعلیم آپ کو گھر سے جو ماہانہ طور پر خرچ بھیجا جاتا، آپ اسے غریب طلبہ میں تقسیم فرما دیتے اور خود عموماً روزہ رکھتے یا فاقہ کرتے۔ البتہ شدید بھوک کے عالم میں طلبہ کا بچا ہوا کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے تمام طلبہ اور دیگر لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ ہی وہ شخصیت تھی جنہوں نے قادیانیت کے فتنے کو ختم کیا۔
جب آپ 1890 میں حج پر تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کشف کی بنا پر فرمایا کہ آپ فوراً اپنے وطن واپس چلے جائیں، ان قریب ایک فتنہ پیدا ہوگا اور اس کا خاتمہ آپ کی ذات سے ہوگا، آپ کا برصغیر میں ہونا ہی اس فتنے کے خاتمے کا سبب بن جائے گا۔ آپ ان کے کہنے پر برصغیر واپس آ گئے۔ ادھر مرزا غلام احمد قادیانی نے نعوذ باللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے اور تم خاموش ہو۔ اس کے بعد اس سلسلے میں آپ نے شمس الہدایہ نامی کتاب تحریر کی۔ جب یہ کتاب شائع کی گئی تو مرزا نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ اس پر پیر صاحب نے کہا مناظرہ کہاں ہوگا؟ اس نے جواب دیا لاہور میں ہوگا۔ تو پیر صاحب تقریباً 2 دن قبل وہاں پہنچ گئے اور 1 ہفتے تک اس کا انتظار کیا، لیکن وہ نہ آیا اور کہا اب مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ مباہلہ ہوگا، کسی اپاہج کو سامنے بٹھایا جائے گا، پیر صاحب بھی اس کے لیے دعا کریں گے اور مرزا بھی، اور وہ اپاہج جس کی دعا سے ٹھیک ہو گیا وہ حق پر ہوگا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور کہا کہ مردہ بھی زندہ کرنا پڑے تو آج میں ان کو کر کے بتاؤں گا۔ یہ سن کر قادیانی نہ آئے تو آپ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر اس سے بھی کوئی بڑا دعویٰ کرتا تو اللہ اس سے قبول فرماتا۔ اس طرح آپ نے اس فتنے کو ختم کیا۔ لیکن پیر صاحب نے رد قادیانیت پر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں اور ان کی تحریری یادگاریں آج بھی موجود ہیں، بازار سے مل جاتی ہیں اور لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے اس میں بھرپور طریقے سے پیر مہر علی شاہ صاحب نے قرآن و حدیث کے ذریعے اور دیگر فنون جو علوم اسلامیہ کے اندر آتے ہیں، جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کے حساب سے پیر صاحب نے بھرپور قسم کا مرزا کا ایسا رد کیا ہے کہ جس کا آج بھی مرزائی اثر محسوس ہے کہ انہوں نے آپ یہ کہیں کہ مرزائیت کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا دی۔ سیف چشتیائی وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے مرزائیت کی علمی بنیادیں ہل گئی ہیں، لیکن پیر صاحب کی یہ کتاب اس قدر جاندار ہے کہ اس وقت کے بے شمار لوگوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ کتاب نہ ہوتی سیف چشتیائی تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ اب ہم بڑھیں گے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بیعت اور خلافت کہاں سے حاصل کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ انگا جو کہ خوشاب کا علاقہ ہے، وہاں پر قیام کے دوران مولانا حافظ سلطان محمود کے ساتھ سیال شریف ضلع سرگودا خواجہ شمس الدین سیالوی چشتی کی زیارت کے لیے جایا کرتے اور خواجہ سیالوی آپ پر خصوصاً شفقت فرماتے تھے۔ چنانچہ اس محبت کی وجہ سے پیر سید مہر علی شاہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ سلیمانیہ میں شمس الدین سیالوی کے دست پر بیعت ہوئے اور خلافت سے نوازا۔ پیر مہر علی شاہ ایک عظیم رہنما، اللہ کے ولی، حنفی عالم اور قادیانی مرزائی فرقے کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں خاص طور پر غیر راسخ العقیدہ اور مرزائی فرقے کی رد میں سیف چشتیائی تحریر کی۔ آپ نے بہت سی کتابوں کو تحریر کیا، جن میں سے چند ایک کتب یہ ہیں: ملفوظات مہریہ، فتواوی مہریہ، مکتوبات طیبات اور دیگر کتب شامل ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک بروز منگل 29 صفر المظفر 1356 ہجری با مطابق 11 مئی کو ہوا۔ آپ کا مزار گولڈرا شریف اسلام آباد میں مرکز تجلیات ہے۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد آپ کی لکھی ہوئی تصانیف ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں،
تو وہ دربار شریف سے باقاعدہ چھپ رہی ہیں، پبلش ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 روزہ عرس منایا جاتا ہے دربار شریف پر، اور یہ 2 روز اسلامی مہینوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ 29 اور 30 صفر کو یہ 2 دن یہاں عرس منایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا، اور ہمیں فیس بک پر بھی لازمی سے فالو کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔